صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ بد کلامی سے بچنے کا روحانی عمل، یعنی بعض اوقات عادت کے طور پر اور بعض اوقات غصے میں انسان کے زبان پر گالم گلوچ جاری ہو جاتا ہے، فحش الفاظ بولنے لگ پڑتا ہے، تو اپنی زبان کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ تو اس حوالے سے بد کلامی سے بچنے کے لیے کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، فحش الفاظ بولنا، فحش گفتگو کرنا، فحش مذاق کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، ان تمام معاملات سے بچنے کا روحانی عمل یہ ہے کہ جس شخص کی زبان پر گالیاں اور فحش الفاظ زیادہ جاری ہوں اور وہ کسی طرح زبان کو پاک نہ رکھ سکتا ہو، تو 9 مرتبہ کورے پیالے پر، یعنی مٹی کا ایک نیا پیالہ لیں، اس پر 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو یا حمیدو یہ 9 مرتبہ لکھیں، اور 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھیں بھی۔ 9 مرتبہ مٹی کے کورے پیالے پر یا حمیدو لکھیں گے، مارکر سے لکھ سکتے ہیں، انک والا پین ہے تو اس سے لکھ سکتے ہیں، اور 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھیں گے بھی۔ تو 90 مرتبہ پڑھ کر پیالے پر دم کر دیں، اس میں پانی ہوگا، وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور بد کلامی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ گالی گلوچ، فحش الفاظ، فحش کلامی، بد کلامی، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ مٹی کا کورا ایک پیالہ لیں، نیا پیالہ، اس پر 9 مرتبہ یا حمیدو لکھیں اور 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھیں، اس میں پانی ڈالیں اس پیالے میں اور دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بد کلامی سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور کیجیے، اپنے آپ کے بچوں کے لیے، یا کسی بھی گھر میں کوئی ایسا ہے فرد جو فحش کلامی کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، تو اس حوالے سے ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں اس کو، اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، کسی بھی مسلمان کا فائدہ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کا، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ ان چند مسلمان نیک عادل حکمرانوں میں سے ہیں آپ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے بھی نوازا، اور جو علماء کرام کے پاس بیٹھتے بھی تھے، ان سے مشورہ بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ اولیاء کاملین صالحین سے محبت، ان کا ادب احترام بھی بجا لاتے، اور ان سے بھی دعائیں بھی لیتے، ان سے مشورے بھی لیتے، اور کوشش یہی کرتے کہ قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق اپنی سلطنت کا، ریاست کا نظام چلایا جائے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اعلیٰ مثال اسلامی ریاست کے منتظم اور سربراہ کی وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ریاست کو اسلام کے سنہری اصولوں پر چلا کر دکھا دیا۔
انصار اور مہاجر صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی طرح کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کی مدد فرماتے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس کی مدد کرتے ایسے لوگوں کی، اور بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی تضحیق کیے بغیر، ان کی ہتک کیے بغیر، ان کی عزت نفس کو پامال کیے بغیر۔ یوں نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بعض کا تو 50 روپیہ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے سیلاب زدگان میں، یا اس کے علاوہ مختلف مستحق لوگوں میں، تو اس کی بھی فوٹو سیشن ہو رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے کہ آپ کو کسی نے امانت دی اور انہوں نے کہا کہ اس کو مستحق تک پہنچا دیں، پھر ایک آدھ تصویر صرف اس امر کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کسی نہ کسی مستحق تک وہ رقم پہنچائی ہے، اس میں خرد برد نہیں ہوئی، کرپشن نہیں ہوئی، تو بامر مجبوری اس طرح کا کوئی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک آدھ تصویر اس حوالے سے یا لوگوں کو بتانا اس حوالے سے کہ ان کو ترغیب ملے، چلیں وہ ایک بامر مجبوری کہا جا سکتا ہے کہ اتنی آپ کہہ لیں کہ جی رخصت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر ہر شخص کو ہر ایک کے ساتھ فوٹو سیشن کروانا ہے، اور یہ ہوا ہے 50 روپیہ دے رہے ہیں، اور ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، فوٹو سیشن بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح 500 یا 1000 روپے کا راشن دے دیا اور تصویریں اتنی کھنچوائیں، اس اللہ کے بندے جس مستحق کو کچھ دیا تھا اس کی عزت نفس ہی پامال کر دی۔ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جو اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو، اپنے جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، اس معاملے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل مت کرو۔ یعنی بعض کا کچھ لوگ بعد میں احسان جتلاتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہاری فلاں موقع پر اتنی مدد کی تھی، میں نے تمہیں زکوٰۃ کا پیسہ دیا تھا، میں نے تمہیں صدقات کا پیسہ دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس طرح جو جتلاتا ہے وہ بھی اپنی نیکی کو باطل کر بیٹھتا ہے، اور دوسرا فرمائے جو تکلیف دے کر، یعنی آپ کے تصویر کھینچنے سے، آپ کی ویڈیو بنانے سے، جس کو آپ راشن دے رہے ہیں، جس کا ساتھ آپ مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس پامال ہو رہی ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیت مل رہی ہے، تو پھر بھی وہ آپ کا اللہ کے راستے میں دیا ہوا بالکل وہ باطل ہو گیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کے راستے میں یوں خرچ کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی خاموشی کے ساتھ۔ اسی طرح صرف وہی بات کہ ترغیب کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ترغیب پیدا ہو، تو پھر جہاں آپ نے اکٹھا کیا چلو اس کی آپ فوٹوز لے لیں کہ جی یہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے، یا یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مجبوروں معذوروں کے لیے، مستحقین کے لیے اتنا ہم نے سامان اکٹھا کیا اور انشاءاللہ یہ ہم پہنچا دیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے، اور بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ 50 روپیہ یا 500 روپیہ یا 1000 روپیہ ہے تو لینے والا ایک ہے، جس کو دیا جا رہا وہ ایک ہے، لیکن دینے والے 5 یا 10 ساتھ کھڑے ہوں گے، فوٹوز کھنچوا رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایسے بھی چیزیں میں نے دیکھیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، کہ ایک بچہ جو ہے وہ پختون ہے اور سیلاب زدہ علاقہ ہے، لوگ وہاں پر جا کر کچھ دے رہے ہیں، تو اس کی چھوٹی سی بہن آتی ہے، 4-5 سال کی ہوگی، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، تو اپنی بہن کو اشارے سے کہتا ہے کہ یہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، تم واپس چلی جاؤ۔ تو بس یہ عزت نفس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی مفلوق الحال ہے، کمزور ہے، پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، انسانیت کے ناطے، بحیثیت انسان اور بالخصوص بحیثیت مسلمان، اس کی بڑی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، اس عزت کو، اس تکریم کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ آج ہمارے حکمران اور عام لوگ بھی ایسے چھوٹے چھوٹے معاملے میں وہ اپنی نیکیوں کو، صدقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، وہاں بھی بلا ضرورت لمبے لمبے فوٹو سیشنز اور ویڈیوز اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے۔
اب ایسے نیک عادل حکمران سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ جیسے، یہ ایک نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے منتظم، سب سے بڑے سربراہ، سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑے سپہ سالار، سب سے بڑے تاجر، سب سے بڑے معلم، کائنات میں جتنے بھی اہم ذمہ داریاں ہیں، جتنے بھی اہم پوزیشنز ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ حکمرانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ کیسے اپنی ریاست اور سلطنت کا انتظام چلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لے، آپ کی سیرت مبارکہ پڑھ لے۔ کوئی جرنیل ہے، کوئی کمانڈر ہے، کوئی سپہ سالار ہے، جنگوں کی ذمہ داری، سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات، سرایا اور جنگوں کو دیکھ لے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں فرمائیں۔ کوئی اکنامسٹ ہے، یعنی معیشت دان ہے، ماہر معاشیات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام، معاشی نظام دیکھے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں معیشت کے نظام کو بھی بہتری کی جانب گامزن فرمایا کہ انصار اور مہاجر صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا دیا، انہوں نے گھر اور کاروبار تک آپس میں تقسیم کر لیے، حتیٰ کہ کئی مہاجر صحابہ کرام نے ان صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام سے کچھ نہ لیا، محنت مزدوری شروع کر دی، بازار میں کچھ نہ کچھ بیچنا شروع کر دیا، اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ان ہستیوں کے تجارت کے سامان سینکڑوں اونٹوں پر لدے ہوئے آیا کرتے تھے۔ تو یوں اسی طرح دیگر زندگی کے شعبوں کو دیکھ لیجئے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی معلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، آپ کو دیکھ لے آپ نے کیسے انسانیت کو تعلیم عطا فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد ہیں، کیسے اخلاق، کردار، قرآن و سنت کا درس دیا۔ تو ہر فیلڈ، ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ آف لائف our holy prophet is a complete role model for us۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کامل نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ آپ کا ہمارے لیے ہر زندگی کے شعبہ میں، ہر فیلڈ میں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بہترین منتظم، سب سے بہترین سیاستدان، سب سے بہترین حکمران وہ تمام کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے تسوسہم الانبیاء بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام ایک کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے تو فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام سیاست فرمایا کرتے تھے، یعنی ریاست کا نظام چلایا کرتے تھے، حکمران تھے، معاشرے میں بہتری کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون معاشرے کا، ریاست کا انتظام اور بہتری فرمانے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ان ہستیوں کے بعد پھر چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پھر اموی حکمران آتے ہیں تو ان میں اکثر جو ہیں وہ غاصب تھے، ظلم کرنے والے تھے، لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے بالکل قرآن و سنت کے مطابق اپنا نظام سلطنت چلایا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بالخصوص، ان دو ہستیوں کا۔ پھر عباسی خلفاء آتے ہیں، عباسی حکمران، تو ان میں بھی معاملات یہ، لیکن ان میں سے بھی گنے چنے ایک دو ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق نظام چلایا ہو۔ پھر سلجوقی سلطنت کا نظام آتا ہے، فاطمی سلطنت، فاطمی حکمران آتے ہیں، پھر خلافت عثمانی آتی ہے۔ تو جہاں یہ حقیقت ہے کہ عام طور پر اکثر جو حکمران تھے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد، وہ عیش و عشرت اور ظلم و ستم ان معاملات میں پڑ گئے، لیکن کئی نام ایسے گنوائے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ پر چلتے ہوئے اسلامی ریاست کو نظام کو چلایا، جیسے سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ۔ اسی طرح اندلس اور مراکش میں
خلیفہ عبد الرحمن، اسی طرح سلطنت عثمانیہ کا نظام دیکھتے ہیں تو یہاں پر خلافت عثمانیہ جو ہے اس کے حکمران، اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو شیر شاہ سوری، اسی طرح سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان جہانگیر علیہ الرحمہ، سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ، اگرچہ یہ چند نام ہیں لیکن یہ نام وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق کوشش کی کہ اپنی ریاست کا نظام چلائیں۔ انہی میں حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ بھی ہیں، اور چونکہ غزنی سے آپ کا تعلق ہے اسی وجہ سے آپ غزنوی کہلاتے ہیں۔ نام آپ کا پورا جو ہے یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین اب اور محمود غزنوی، اس نام سے آپ معروف ہوئے۔ 2 نومبر 971 عیسوی، آج سے تقریباً 10 صدیاں پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر 30 اپریل 1030 یعنی 10.5 صدی پہلے آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور 10 صدیاں پہلے آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تو سلطنت غزنویہ کے پہلے آپ آزاد حکمران ہیں۔ 999 عیسوی سے 1030 تک تقریباً 31 سال تک آپ نے حکومت کی، اور اس دوران مغربی ایران سے لے کر برصغیر پاک و ہند جو آج کا علاقہ ہے جس میں بنگال اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں، یہاں سے پنجاب تک اور ماوراء النہر یعنی سمرقند، بخارا، تاشقند یہاں تک، اور پھر خوارزم اور مکران تک، مکران بلوچستان اور خوارزم افغانستان کے سرحدی علاقوں تک آپ کی حکومت رہی۔ آپ کے والد کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کہ وہ نیک دل عادل حکمران تھا، اور پھر آپ کی زندگی کے نمایاں جو پہلو ہیں بالخصوص اس میں ایک یہ ہے کہ آپ عالم دین بھی تھے، قرآن و سنت کا علم بھی حاصل کیا، فقہ کا علم بھی حاصل کیا، یعنی علماء کرام، علماء فقہا جو ہیں ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، ان کی شاگردی اختیار کی۔ ایک حکمران کا عالم دین ہونا یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، یہ اسلام اور اسلامی اصولوں کو رائج کرنے کے لیے ایک معاون ذریعہ بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہمارے حکمران عالم دین تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صالحین، علماء، عرفاء، صلحاء، اولیاء کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے تھے، ان سے مشورہ لینے والے تھے، ان کی سلطنت کا نظام عام حکمرانوں سے جو غیر عالم تھے یا جو علماء اور اولیاء سے کسی قسم کا مشورہ نہیں لیتے تھے، ان کی نسبت وہ حکمران، ہمارے مسلمان حکمران جو عالم تھے یا علماء کے پاس، اولیاء کے پاس بیٹھنے والے اور ان سے مشورہ لینے والے تھے، ان کی سلطنت، ان کے نظام ریاست بہتر انداز سے چلے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کی کوشش رہی کہ وہ اپنے نظام سلطنت کو چلائیں۔ انہی میں سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے سلطنت غزنویہ جو ہے اس کی بنیاد آپ ہی نے رکھی، اور ابتدائی طور پر جیسے اس زمانے کا رواج تھا، عربی، فارسی، قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیم، حدیث مبارکہ کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، دیگر جو اس دور میں رائج و علوم تھے ان کی تعلیم آپ نے حاصل کی، اور پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں علماء کے سے آپ نے مکمل فیوز و برکات حاصل کی، یعنی قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات اخذ کی، وہیں آپ اولیاء کاملین صالحین ان کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ غالباً ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں اکثر حاضر رہتے، اور بالخصوص اس حوالے سے تو تمام تاریخی روایات میں موجود ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ انہوں نے ہندوستان پر حملے کیے، روایات میں ملتا ہے کہ 16 حملے کیے، لیکن خاطر خواہ مکمل کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تو اب 17واں جب حملہ کرنا تھا انہوں نے، تو ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور ان سے اپنے لیے دعا بھی کروائی اور سارا معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ تو اللہ کے یہ ولی جن کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے، انہوں نے پھر ان کے حق میں دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی
اور یوں 17واں جو حملہ تھا سومناتھ پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل فتح عطا فرمائی، اور سومناتھ کا وہ مندر جس کو بظاہر ہندو یہ سمجھتے تھے کہ اس پر انہوں نے اپنا پرچم بھی لہرایا ہوا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ پرچم نہیں گرے گا ہندوؤں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو منجنیق وغیرہ نصب کی گئیں اور اس جھنڈے پر پتھر برسائے گئے، وہ جھنڈا گر گیا، ہندوؤں میں بے چینی پھیل گئی، جو کہ وہ قلعہ کے اندر تھا، سومناتھ کا مندر قلعہ بند تھے، اور پھر محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی فوج جو ہے وہ قلعے پر چڑھ دوڑی، اور پھر اس قلعے میں بت موجود تھے، تو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے وہ بت توڑ دیے۔ عام طور پہ یہ بھی اب تاریخ دان جو ہیں بالخصوص جو متعصب ہوتے ہیں وہ اپنے تعصب کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ اپنے الفاظ میں تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ اب کچھ تاریخ دان انہوں نے، حالانکہ ہندو تاریخ دان اس بات کو مانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر انصاف، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، ہندوؤں پر یا کسی بھی اور قوم پر ظلم و ستم نہیں کیا، ناانصافی نہیں کی، لیکن چند ہندو مورخین جو ہیں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جو انہوں نے بت جو ہیں وہ چرائے تھے، حتیٰ کہ یہ واقعہ جو آپ نے بت توڑے، آپ کو کہا گیا ہندوؤں کی طرف سے کہ آپ بت نہ توڑیں، اس کے بدلے میں سونا لے لیں ہم سے، ہیرے جواہرات جو آپ کہیں گے۔ تو آپ کا ایک قول بڑا مشہور ہے، آپ نے کہا کہ میں بت شکن ہوں، میں بت فروش نہیں ہوں، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بتوں کو توڑنا۔ آپ کا چچا جو آزر تھا وہ بھی بت بناتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، دیگر قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور ایک سے بڑھ کر ایک سائز میں بھی اور مختلف میٹیریل کے حوالے سے بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ تو ایک موقع پر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یوں کیا کہ بت جو ہیں انہیں توڑا، اور کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب غالباً قوم کسی اپنے تہوار یا کسی معاملے میں مصروف تھی، جب وہ واپس آئے لوگ تو انہیں یہ پتہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو بتوں سے متنفر ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم پہلے اپنے بڑے بت سے تو پوچھو، کلہاڑا اس کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمہارے بت تو بے بس ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ آپ تو جانتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے میں نہیں کیا، لیکن انہیں اس موقع پر بھی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ بھائی جنہیں تم خدا اپنا کہہ رہے ہو وہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتے، وہ مٹی کے تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے خدا ہیں، جھوٹے خدا ہیں، کوئی مٹی کا بنایا ہوا، کوئی لکڑی کا بنایا ہوا، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا بنایا ہوا۔ لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، جب دلوں پر مہریں لگ جائیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ بھی ان کا حصہ نہیں بن سکتی، نصیب کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بہرحال محمود غزنوی علیہ الرحمہ آپ نے بھی یہی کہا کہ میں بت شکن ہوں، میں بت توڑنے والا تو ہوں، اور میں بت فروش نہیں ہوں، بت بیچنے والا نہیں ہوں کہ میں تمہارے یہ بت تمہیں دے دوں، انہیں نقصان نہ پہنچاؤں اور تم سے اس کے بدلے میں سونا چاندی روپیہ پیسہ مال و دولت لے لوں۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ آپ کی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا واقعہ بھی معروف ہے، مشہور ہے، اگرچہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت کم سن تھے، کم عمر تھے، یعنی غزنی میں جو مدرسہ تھا اس میں دیگر بچے بھی پڑھتے تھے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پڑھتے تھے، تو سلطان محمود غزنوی نے وہاں کا وزٹ کیا تو مختلف بچوں نے اپنی علم کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، انہیں دیکھا کہ یہ علم میں بہت مشغول ہیں، اور غالباً اس حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ پوچھا گیا کچھ بچوں سے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے لیے
اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مطمع نظر نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ ہرس ہوس کہ میں یہ پڑھ کر کسی بڑے عہدے منصب پر فائز ہوں گا، روپیہ پیسہ کماؤں گا، یا میں حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کروں گا، حکمرانوں کے قریب کا قرب حاصل کروں گا اور ان کے قرب میں کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑا منصب لے لوں گا، نہیں۔ اور حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے اپنے اس قول کو نبھایا بھی اور کر کے دکھایا کہ عالم دین بھی بہت بڑے پائے کے بنے، اور پھر عالم باطن ایسے بنے کہ یہاں جب لاہور تشریف لائے تو پھر ہزاروں لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا، ہزاروں جو بے راہ رو تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، انہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا۔ شیخ ہندی ایک بہت بڑی مثال ہیں، جو رائے راجو کے نام سے پنجاب کا نائب گورنر، یعنی دوسرے نمبر پر بڑا حکمران، یہ آپ کے دست مبارکہ پر بیعت ہوا اور شیخ ہندی کہلائے۔ تو یہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، انہوں نے جب ان داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن میں یہ معاملہ دیکھا تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے بتایا کہ اپنا گھرانے کا تعارف کروایا، تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ بڑے خوش ہوئے۔ اور یہ بھی ملتا ہے، بعض نے لکھا کہ ان کی وجہ سے کہا کہ یہ جو ایک جامعہ ہے، مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے، یہ دانشگاہ ہے، یہ یوں ہی پھلتی پھولتی رہے گی۔ تو بہرحال سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، حقیقت یہ ہے کہ چند گنتی کے چند ایک متعصب ہندو مورخین کو چھوڑ کر سب نے ان کے عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے، ان کی رحم دلی کا ذکر کیا ہے، اور مسلمان حکمران جو اسلام کی تعلیمات جاننے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں پر انہوں نے کبھی بھی ہندوؤں پر، مسلمان تو دور کی بات، ہندوؤں پر، دیگر کسی بھی مذہب کے ماننے والے پر، جہاں جہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، کبھی بے جا ظلم و ستم نہیں رکھا۔ سلطان محمود غزنوی فلسطین فتح ہوا، یہود اور نصارہ ان کو کسی کو جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا سلطان محمود غزنوی نے کہ یہاں سے جب جانا ہے تو جو چیز تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ انگریز مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب عیسائی اور یہودی بیت المقدس سے، فلسطین سے نکل رہے تھے تو بڑے بڑے صندوق ان کے ہیرے جواہرات، سونے چاندی، مال و زر سے بھرے ہوئے تھے، جو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ مسلمان جو نیک عادل حکمران گزرے ہیں، انہوں نے کبھی بھی غیر مسلموں پر بھی، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے آگے سے اسلحہ نہیں اٹھایا، نہتے تھے، بچے، عورتیں، بوڑھے، ان کے مذہبی پیشوا، کبھی ان کے خلاف لڑائی نہیں کی، ان کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، جو مقابلے میں تلوار اٹھا کر آیا، دو بدو لڑا، اس کے ساتھ جہاد کیا، اس کے ساتھ قتال کیا، اس کے ساتھ لڑائی کی، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا نہیں فرما دی۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے بھی اس طرح ظلماً کسی کو کہ جی اب یہ کیونکہ مفتوح ہو چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں، تب ان کو قتل کر دیا جائے، نہیں، یہ مسلمانوں کی روش نہیں رہی۔ اس کے برعکس دیگر لوگوں کی یہ روش رہی ہے۔ صلیبی جنگیں بھی اس کی گواہ ہیں، دیگر جنگیں جو ہیں وہ اس پر گواہ ہیں۔ آج کی مہذب دنیا کے مہذب سو کالڈ سویلائزڈ کنٹریز اور کمیونٹیز اور معاشرے اور اپنے آپ کو بڑے مہذب کہنے والے، ان کے جنگی معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کو پر جھوٹے الزام لگا کر، کیمیکل ویپن کا الزام لگا کر عراق پر حملہ کر دیتے ہیں، افغانستان پر حملہ کر دیتے ہیں، لیبیا پر حملہ کر دیتے ہیں، مسلمان ممالک کی حکومتوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، وہاں کے عوام کو ظلماً شہید کرتے ہیں، نہتے لوگوں پر بمباری کرتے ہیں، ڈرون اٹیکس کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ شام کی حالت ہمارے سامنے ہے، فلسطین کا معاملہ، کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے، برما کا معاملہ ہمارے سامنے، لیکن مسلمانوں نے کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ یہی سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ بہرحال 1029 عیسوی میں بیمار پڑے اور 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں ہی وصال پایا، اور غالباً 1974 میں
آپ کی قبر کھولی گئی کسی وجہ سے، پانی وہاں آیا تو اس کو جب کھولا گیا تو بالکل آپ کا جسم صحیح سلامت تھا اور باروب تھا۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سلطان محمود غزنوی اللہ کا یہ نیک بندہ آرام کر رہا ہے، اپنی نیند پوری کر رہا ہے۔ تو بس جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ حکمران، نیک عادل حکمران حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس کے برعکس اگر اپنی رعایا پر ظلم کرنے والا، ان کی پرواہ نہ کرنے والا حکمران، آپ خود دیکھ لیجئے پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ ملتا ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم اقتدار اور حکومت اور ریاست اور حکمرانی عطا فرمائیں، ان کے ذمے کم از کم 4 کام ہیں کہ وہ نظام صلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وہ نیکی کے معاملات کو رواج دیں، یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے سے آگے پہنچائیں، ان کو رائج کریں، نہ کہ غیروں کے طریقے اور وہ چیزیں رائج کی جائیں، اور اسی طرح وہ برائی سے منع کرنے والے ہوں، روکنے والے ہوں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے ہمارے تمام اسلامی ممالک میں کہاں امر بالمعروف حقیقی معنوں میں رائج ہے اور نہی عن المنکر ہے، کہاں نظام صلاۃ رائج ہے، زکوٰۃ کا نظام رائج ہے۔ الا ماشاء اللہ ہمارے حکمرانوں کی حالت بہت پتلی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم غیروں کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، ٹرانسجنڈر بل اور بھی کئی چیزیں ہیں جو غیر اسلامی چیزیں ہماری ریاستوں میں پنپ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس یہ دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان نیک عادل سلاطین کا غلام، ان کی طرح کوئی نیک عادل حکمران عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کے رب نواز صاحب ہیں تاندلہ والا سے، کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز شوق سے سنتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 6 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ دعا فرما دیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے اور اس کی طبعی عمر فرمائے۔ آپ علاج بھی کیجئے، اپنی زوجہ ان کا علاج بھی کروائیے، 18 کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر آپ دونوں میاں بیوی روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، ولاخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی درود تنجی نہ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ اور جب آپ کی وائف پریگننٹ ہوں تو انہیں کہیں کہ یا باریو، یا خالقو، یا خالقو، یا باریو، یا مصورو، یہ 3 اسمائے مبارکہ پڑھتی رہیں، یا خالقو، یا باریو، یا مصورو۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ محمد شیر صاحب سرگودا سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، روز شوق سے سنتے ہیں، سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے بارے میں کہا پروگرام کریں جی، انشاءاللہ اسی ماہ میں ہم کریں گے، آپ سماعت کرتے رہیں۔ محمد شعبان صاحب ہیں 31 گاؤں بے ستیانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا میرے بازو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے میری یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ رہنمائی کر دیں۔ اگر تو قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کا ادب کیجئے، اور کسی کی مطلب پیٹھ ہونے سے یا اس طرح نیچے آنے سے اس کو بچائیے، وہ سائیڈ اوپر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہ قدرت کاملہ سے اگر لکھا ہوا ہے تو بالکل آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ایک بندے ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ پر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال ادب کرنا چاہیے، احترام بجا لانا چاہیے، بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ محمد عبداللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں معدے اور جگر کی پرابلم کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ یا سلامو یہ کثرت سے پڑھیں، اور معدے جگر کے جو اسپیشلسٹ ہیں، چاہے کسی بھی طریقہ علاج سے ہوں، دیسی ہوں، طب نبوی سے ہوں، ہومیوپیتھک سے ہوں، ایلوپیتھک سے، ان سے علاج کروائیے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع آج کا۔ قرۃ العین عائشہ صاحبہ ہیں اور سلام کہا جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ کائنات صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ بھائی کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کہتے پروگرام
بہت اچھا ہے، اور بھائی کے لیے انہوں نے کہا دعا کر دیں جی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری فرما دے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے شادی کے حوالے سے پوچھا ہے آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے روزانہ پڑھیں اور جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں یا مسبب الاسباب بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ رقیہ صاحبہ نشاط آباد سے، انہوں نے کہا کہ 12 سال سے کاروبار کر رہی ہوں، کوئی ایسا غلط معاملہ نہیں ہوا، لیکن کل کے انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی ان کے ساتھ لین دین کرنے والا، کاروباری معاملات کرنے والا شخص اس نے غلط بیانی کی، بد کلامی کی، گالیاں نکالی، تو اس حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا۔ جی آپ بس درود پاک کی کثرت کریں اور سورہ یاسین پڑھا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا، یہ بھی نشاط آباد سے ہیں، انہوں نے کہا کہ احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں ان کے سسٹر کے گردے میں پتھری بہت ہے اور دوائی بھی لی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو، وظیفہ بتا دیں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت مبارکہ 74، اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی مریضہ کو پلائیں، ولاخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ طریقہ علاج بدل لیں، یعنی کسی اور طریقہ علاج کے مطابق آپ میڈیسن لیں، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ ایک اور لسنر ہیں رضا صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، یہ انشاءاللہ خواب آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ رب نواز صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ قبر پر ایک درخت اگایا ہے تو کیا اسے اکھاڑنا چاہیے؟ جی درخت ہیں یا اور سبز پودے ہیں تو ان کو نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، ہماری بہن کو آپ جیسے نیک لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، جن کی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی، خدا سب کو اپنے فرض پورے کرنے والا بنائے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور گھر والوں کو عمرے حج کی سعادت عطا فرمائے، پوری ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے، تمام سننے والوں کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ چلیں جی، آپ کا پیغام ہم نے پہنچا دیا، شکریہ آپ کا۔ آپ تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا